صاحبو، ہمارا دین ہمیں معاملات کی درستگی اور صفائی کا حکم دیتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ تمہارا آمدن بھی حلال کا ہو اور پھر تمہارا خرچ بھی حلال ہی پر ہو۔ تمہارے جتنے بھی نجی معاملات ہیں وہ بالکل صاف ہوں، درست ہوں، واضح ہوں۔ تم دکان پہ بیٹھو تو پورا تولو، تم کسی کے ساتھ وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو، اپنے قول اور فعل کے تم پکے ہو، بات کے تم سچے ہو اور تمہارے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو۔ تو دین ان چیزوں کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ انسان کی زندگی جانوروں کی طرح نہیں ہے۔ جانور کمانے اور خرچ کرنے سے بے نیاز مخلوق ہیں، لیکن انسان کو کمانا بھی پڑتا ہے اور پھر اسے خرچ بھی کرنا ہوتا ہے۔ دین ہمیں ناخن کاٹنے سے لے کر حکومت چلانے تک کے طریقے سکھاتا ہے۔ دین ہمیں بیت الخلاء جانے سے بیت اللہ جانے تک کے سارے معاملات بتاتا ہے۔ دین ہمیں پیدا ہونے سے لے کر دفن ہونے تک کے ہر معاملے میں دین ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسی طرح دین ہمیں حلال کو اپنانے کا اور حرام کو چھوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت اس وقت تک اللہ بندے کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک کہ اس سے 4 سوال نہ پوچھ لے، اور ان 4 سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ تم نے کمایا کہاں سے تھا اور پھر تم نے خرچ کہاں سے کیا تھا۔ جس شخص کی کمائی حلال کی نہ ہو، حرام کی ہو، دین اتنی سختی کرتا ہے اس معاملے میں۔ دین کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص حرام کماتا ہے اور پھر آ کے عبادت کرتا ہے، اس کی عبادت قبول نہیں ہے۔ بلکہ یہاں تک اس بات کو اگر میں کھولوں تو کہتا چلوں کہ اگر کوئی شخص زمزم سے وضو کرے، کعبۃ اللہ میں جائے، لیلۃ القدر کی ساعتیں ہوں، ان ساعتوں میں بھی وہ وہاں عبادت کرے، اس کی عبادت قبول نہیں ہے۔ بلکہ اگر کسی شخص کے لیے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلے، وہ اندر جائے، اس نے زمزم سے وضو کیا ہوا ہو اور لیلۃ القدر کی بابرکت ساعتیں ہوں جو 1 رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور وہ گڑ گڑا کے وہاں اللہ سے دعا مانگے، لیکن اس نے جو کچھ پہنا ہو وہ حرام کا ہو، جو اس نے کھایا ہو وہ لقمہ حرام کا ہو، اس کی کوئی دعا قبول ہونے والی نہیں ہے، وہاں اس کی کوئی عبادت قبول ہونے والی نہیں ہے۔ تو دین اس معاملے میں اتنی سختی کرتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، معاش کے حوالے سے لوگوں کے 3 طبقات ہیں۔ پہلا طبقہ وہ ہے جس کے ذہنوں میں ہر وقت پیسہ ہی پیسہ ہوتا ہے۔ صبح جب وہ اٹھتے ہیں تو اسی فکر کے ساتھ وہ نکل پڑتے ہیں کہ کہیں سے کوئی پیسہ آ جائے۔ شام کو جب واپس آتے ہیں اور سوتے ہیں، اسی فکر میں سوتے ہیں کہ کہیں سے کوئی پیسہ آ جاتا۔ تو انہیں بس پیسہ چاہیے، بھلے اخلاق ذبح ہوں، بھلے وہ ڈاکہ زنی سے آئے، چوری سے آئے، بھلے وہ کسی کا حق غصب کر کے آئے، بھلے وہ یتیم کے مال پر قبضہ کر کے آئے، کسی غریب کو نقصان پہنچا کے آئے، کوئی جھوٹی گواہی دے کے آئے، جیسے بھی آئے انہیں پیسہ چاہیے۔ پہلا طبقہ یہ ہے، اور یہ طبقہ اس کائنات میں تمام تخریب کاروں کی ماں شخص ہے، تمام تخریب کاروں کی ماں شخص ہے۔ اس طبقے سے ہر برائی کی توقع ہے۔ جس شخص کے ذہن میں ہر وقت پیسہ ہی پیسہ ہوتا ہے، اس شخص سے ہر برائی کی توقع ہے۔ یہ چوری بھی کرے گا، یہ ڈاکہ زنی بھی کرے گا، یہ لوگوں کے حقوق بھی پامال کرے گا، یہ غریبوں کا حق بھی کھائے گا، یہ لوگوں کے مال کو غصب بھی کرے گا، اور یہ دکان پہ بیٹھ کے کم بھی تولے گا، یہ جھوٹی گواہیاں بھی دے گا پیسے کے لیے، چونکہ یہ اس کائنات میں تمام تخریب کاروں کی ماں شخص ہے۔ اس سے ہر برائی کی توقع ہے۔
اس سے ہر برائی کی، اور اس سے ہر برائی کی توقع اس لیے ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، معاذ اللہ۔ اسلام کی تعلیمات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لفظوں میں آپ کو یہ والا لفظ لام عین نون تا بہت کم ملے گا۔ یہ والا لفظ اللہ کے رسول نے اس شخص کے لیے استعمال کیا ہے، لعنت ہو عبد الدرہم پر اور عبد الدینار پر، جو پیسے کا پتر ہے، جو ہر کام پیسے کے لیے کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نا اللہ کے رسول کا یہ فرمان اس دور پہ کس قدر صادق آتا نظر آتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر امت کا ایک بچڑا ہوگا، اور میری امت کا بچڑا درہم و دینار ہیں۔ لوگ ان کی پوجا کریں گے، ان کے لیے ہر برائی کریں گے، ہر کام کریں گے۔ آج آپ اگر معاشرے میں نکلیں، آپ دیکھیں 90% برائیاں اسی پیسے کی وجہ سے ہیں۔ ہر طرف ہرس ہے، لالچ ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے الہاکم التکاثر، مال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش نے لوگوں کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ لوگ قبروں کے منہ کو جا پہنچے۔ تو یہ جو پیسے کی محبت ہے، یہ جب تک انسان قبر کے منہ کو نہیں پہنچتا تو یہ اس وقت تک انسان کے دل سے نکلتی نہیں ہے۔ دو ہی طریقے ہیں کہ پیسے کی محبت بندے کے دل سے نکل جائے، ایک تو اللہ کا کوئی بندے پہ بڑا فضل ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کی سانسیں چلی جائیں اور انسان قبر کی دہلیز پہ پہنچے، تو یہی دو چیزیں بندے کو اس پیسے کی محبت سے دور کر سکتی ہیں، وگرنہ بڑا ہی مشکل ہے اس پیسے کی محبت سے نکلنا۔ اور دیکھیں یہ محبت ہمارے اندر ہے کیوں؟ ہم ناشکرے ہو چکے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، حسد ہمارے اندر انجیکٹ کر چکا ہے، کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کے ہم سے صبر نہیں ہوتا اور ہم اس سے حسد کرنا اور ہم اس سے جلنا شروع کر دیتے ہیں، اور ناشکری کا ہم شکار ہیں۔ یہ جو حسد ہے یہ تو ناشکری ہے سیدھی سیدھی اللہ کی۔ دیکھیں اللہ نے اگر کسی کو کوئی نعمت دی ہے تو آپ اپنی نعمتوں کو دیکھیں، اللہ نے آپ کو بھی کسی اور صورت میں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس بفرض محل کوئی نعمت نہیں ہے تو آپ اپنے جسم میں دیکھیں اللہ نے آپ کو کس قدر پوشیدہ رزق سے نوازا ہے، پوشیدہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر آپ اپنے پوشیدہ رزق کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ کسی اندھے سے پوچھ لیں، اس سے پوچھیں کہ دونوں آنکھوں کی اہمیت کیا ہے۔ آپ کسی بہرے سے پوچھیں کہ ان کانوں کی اہمیت کیا ہے۔ آپ کسی معذور سے پوچھیں کہ ان ٹانگوں کی اہمیت کیا ہے۔ آپ کسی ایسے شخص سے پوچھیں جس کے دونوں بازو نہیں ہیں، اس سے پوچھیں ہاتھوں کی اہمیت کیا ہے۔ تو یہ سارے پوشیدہ رزق ہیں۔ حضرت واصف کے نزدیک ہر وہ چیز نعمت ہے جس کے چھن جانے کا خوف انسان کے دل میں ہو۔ یعنی آپ دیکھیں، آپ تھوڑی سی دیر توجہ کریں، ابھی تک جو میں نے نعمتیں گنوائیں ہم میں سے ہر ایک کو میسر ہیں اور ہمیں ان کی قدر بھی نہیں ہے۔ ابھی میں نے بات کی، آپ نے سن لی، لیکن آپ اس بات کو اس زاویہ نظر سے دیکھیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو کہے کہ میں تجھے 100 کنال زمین دیتا ہوں، تم اپنی دونوں آنکھیں مجھے دے دو، تو آپ اسے اپنی دونوں آنکھیں دیں گے؟ کوئی شخص کہے میں تمہیں بہت بڑی کوٹھی دیتا ہوں، اپنے دونوں بازو مجھے دے دو، آپ اسے دیں گے؟ کوئی شخص آپ کو کہے کہ آپ اپنی دونوں ٹانگیں مجھے دے دیں، میں بہت بڑی گاڑی آپ کو دیتا ہوں، اتنا مال دیتا ہوں، آپ یہ دیں گے اسے؟ تو نعمت کون سی بڑی ہوئی؟ وہ نعمتیں بڑی ہوئیں یا یہ جو پوشیدہ رزق اللہ نے آپ کو عطا فرمایا یہ بڑا ہے؟ تو شکر کرنے کے لیے انسان کے پاس بہت چیزیں ہیں۔ اگر انسان شکر کرنا چاہے اور پروگرام بنا لے تو یہ جو انسان کے ذہن میں ہر وقت پیسہ اور ہر وقت دنیا اور ہر وقت مال کی محبت آتی ہے، یہ اسی وجہ سے آتی ہے کہ انسان ناشکرا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا ان الدنیا ملعون، خبردار دنیا پر لعنت کی گئی ہے۔ فرمایا 3 چیزیں ہیں جن پر لعنت نہیں کی گئی۔ فرمایا ایک اللہ کے ذکر پر، اللہ کا ذکر کرنے والوں پر،
اور دوسرا فرمایا عالم پر، اور تیسرا متعلم پر، علم سیکھنے والے پر، فرمایا ان پر لعنت نہیں کی گئی۔ باقی فرمایا دنیا ملعون ہے۔ اور اللہ کے رسول نے اس دنیا سے، دنیا کی بے رغبتی اور دنیا کی بے ثباتی صحابہ کے دلوں میں کیسے ڈالی۔ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر اپنا گھر بنا رہے تھے، اس دور میں زیادہ ہوا وہ لیپا پوتی کر رہے ہوں گے، یا ان کے چھت سے پانی نیچے آتا ہوگا، اسے وہ مرمت کر رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا اور پوچھا عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ تو عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے گھر کی تعمیر کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کے آپ دیکھیں الفاظ کتنے جامع اور کتنے مؤثر ہوتے ہیں اور کتنا دل نشیں انداز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عبداللہ موت تو ان گھروں کے گرنے سے پہلے آ جاتی ہے، موت تو ان گھروں کے گرنے سے پہلے آ جاتی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول سمجھانا چاہ رہے تھے انہی گھروں میں تمہارے باپ دادا رہے اور وہ آج اس دنیا میں نہیں ہیں۔ آج تم رہ رہے ہو، تم بھی چلے جاؤ گے، تمہاری اولادیں یہاں آ جائیں گی۔ آپ ہم میں سے بھی دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کے دادا اسی گھر میں رہتے تھے جس میں آج ہم رہتے ہیں، اور وہ آج وہاں نہیں ہیں، پر دادا تو شاید کسی کا بھی زندہ نہیں ہوگا، سب کے چل بسے ہوں گے، اور وہ انہی گھروں میں رہتے تھے۔ تو ایک دن ہم نے بھی اس گھر سے اپنے اصلی گھر کی طرف چلے جانا ہے۔ تو اگر انسان کے دل میں دنیا کی بے ثباتی اور دنیا سے بے رغبتی ہو اور ساتھ شکر کے جذبات ہوں تو انسان اس سے بچ سکتا ہے، اور اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام غزالی فرماتے ہیں دوسرے وہ لوگ ہیں جو دنیا تو اختیار کرتے ہیں لیکن دنیا کو دنیا کے لیے نہیں اختیار کرتے، دنیا کو آخرت کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ یعنی وہ دنیا بھی اختیار کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، معاملات بھی کرتے ہیں، اور کاروبار میں سچائی ہوتی ہے، معاملات میں دیانت ہوتی ہے، اور اپنی آخرت کا سوچتے ہیں، وہ حرام نہیں کھاتے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں جیتے ہی آخرت کے لیے ہیں، ان کی زندگی کا ہر لمحہ گزرتا ہی آخرت کے لیے ہے، انہوں نے اپنی زندگی اور اپنا مال سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا ہوتا ہے۔ تو یہ تین طبقات ہیں معاشرے کے، معاش کے حوالے سے، اور یہ معاملات کی درستگی انسان کے لیے بڑی ضروری ہے، اور انسان جب تک اپنے معاملات درست نہیں کرتا وہ ابدیت کی صفوں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ ابدیت کیا ہے، تو ابدیت پہلی دو چیزیں بیان ہوئی، ایک ہے اللہ کا یقین، بندے کا ایمان مضبوط ہو، یقین درست ہو، اور دوسری چیز ہے انسان عبادات میں شاندار ہو، اور تیسری چیز ہے انسان کے معاملات ٹھیک ہوں، اس کی آمدن کے معاملات بھی ٹھیک ہوں، حلال کے ہوں، اور خرچ بھی وہ حلال پر کر رہا ہو۔ اگر یہ چیز انسان کے اندر نہ ہو تو پھر انسان ابدیت کے ٹریک پہ نہیں چل سکتا۔ اور یہ جو حرام کی کمائی ہے یہ اپنے ساتھ بہت ساری برائیاں لاتی ہے، حرام کی کمائی اپنے ساتھ بڑی نحوستیں لاتی ہے، حرام کی کمائی اپنے ساتھ بے سکونی لاتی ہے، حرام کی کمائی اپنے ساتھ بے چینی لاتی ہے۔ حلال اپنے ساتھ سکون لے کے آتا ہے، حلال اپنے ساتھ چہرے کا نور لے کے آتا ہے، حلال اپنے ساتھ اطمینان لے کے آتا ہے، حلال اپنے ساتھ آسانیاں لے کے آتا ہے، جبکہ حرام کے اندر مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ آپ حلال کو اپنائیں، رمضان المبارک کے اندر آپ جو ہے وہ اس کی بھرپور تیاری کریں اور اپنے معاملات کو درست کریں، اپنی آمدن کو بھی ٹھیک کریں اور اپنے اخراجات کو بھی مینج کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔